ساحل، خوشحال شاہی محلات، قدیم کھنڈرات اور خوبصورت مندروں کی وجہ سے جانا جانے والا یہ ملک تھائی لینڈ ہے۔ جی ہاں ناظرین، جان لو کہ اس معلوماتی سفر میں ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں تھائی لینڈ کی، جسے آزاد لوگوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ سفر کے آغاز سے پہلے ہم آپ کو تھائی لینڈ کے متعلق کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جن سے آپ ابھی تک ناواقف تھے۔ تھائی لینڈ کی ایک روایت سننے میں کچھ عجیب لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانا اچھا لگا ہے تو آپ کو لازمی اپنی پلیٹ میں تھوڑا کھانا چھوڑنا ہوگا، جو اس بات کا اظہار کرے گا کہ آپ کو کھانا پسند آیا۔ اور دوسری طرف اگر آپ اپنی پلیٹ مکمل طور پر صاف کرتے ہیں تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ابھی مطمئن نہیں ہیں۔ ناظرین، آپ نے جہیز کے بارے میں تو سنا ہوگا، جسے ایک لعنت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تھائی لینڈ جیسے ماڈرن ملک میں بھی جہیز لیا جاتا ہے، جسے سن سوارڈ کہا جاتا ہے؟ یہ بات سن کر آپ مزید حیران ہوں گے کہ تھائی لینڈ میں لڑکے والوں کو لڑکی کے گھر والوں کو ایک مناسب رقم دینا ہوتی ہے، اور اس رقم کا مقصد لڑکی کے گھر والوں کی عزت و تکریم اور شکریہ ہے کہ انہوں نے لڑکی کی دیکھ بھال کی۔ اس کا ایک اور مقصد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے دیکھ لیں کہ لڑکا ان کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ تھائی لینڈ میں اگر آپ کسی کے گھر داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جوتے اتارنا ہوں گے، کیونکہ جوتوں سمیت گھر میں داخل ہونا تھائی لینڈ میں بدتمیزی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تھائی لینڈ میں پڑھائی کی غرض سے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ تھائی لینڈ کے اصولوں کے مطابق آپ کو اسکول سے لے کر یونیورسٹی سطح تک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یونیفارم پہننا ہوگا۔ تھائی لینڈ کے متعلق ایک اور بات منظر عام پر لاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ تھائی لینڈ میں باربر کے علاوہ کوئی بھی اپنے سر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ سر کو ہاتھ لگانا ایک نہایت ہی معیوب عمل سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کے مد مقابل آپ سے کوئی بڑا آدمی موجود ہو۔ تھائی لینڈ میں ہر شخص سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ شادی سے پہلے 20 سال کی عمر میں بدھسٹ بن جائے، اور اس عمل کے پیچھے کئی وجوہات شامل ہیں، جیسا کہ بدھا کی تعلیمات سیکھی جائیں جن سے وہ سمجھدار بن جائے، اور اپنے کسی قریبی یا والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے جنت میں جانے کی دعا کرنا شامل ہے۔ یہ عمل وہ کچھ دن، کچھ مہینوں، کچھ سالوں یا پوری زندگی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ سفید ہاتھی دنیا میں ہاتھیوں کی ایک نایاب نسل ہیں جو پوری دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان ہاتھیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تھائی لینڈ کی سیر کے دوران آپ ان سفید ہاتھیوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تھائی لینڈ کو سفید ہاتھیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ تھائی لینڈ جانا چاہتے ہیں تو یہ جان لیں کہ تھائی لینڈ میں ہاتھ ملا کر ملنے کی بجائے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سر کو ہلکا سا جھکا کر سلام کرنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کو عزت اور محبت کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تھائی لینڈ کو آزاد لوگوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کہ تھائی لینڈ کے معنی آزاد لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس ملک کا پرانا نام سیام ہوا کرتا تھا، لیکن اس نام کو زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ملک تاریخ میں بھی کسی اور قوم کا غلام نہیں بنا۔ تھائی لینڈ ایک آئینی سلطنت ہے، یہاں جمہوریت اور آمریت کا رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ یہ ملک شمال میں میانمار اور جنوب طرف سے ملیشیا سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی بحری سرحدوں میں وید جنوبی مشرقی طرف سے، انڈونیشیا، انڈیا اور عمان جنوب مغرب کی طرف سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ملک مینوفیکچرنگ، زراعت، سیاحت اور معیشت کے شعبوں کی وجہ سے ایک نیا صنعتی ملک بن گیا ہے۔ یہ ملک دنیا بھر میں ایک درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً 7.6 ملین کی ایکسپورٹ کے ساتھ یہ ملک دنیا بھر میں چاول برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 6 ملین سے زیادہ سیاح ہر سال تھائی لینڈ کا رخ کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی برآمدات میں ایک بڑا حصہ آرچڈ پھولوں کا بھی ہے، کیونکہ آرچڈ پھولوں کی برآمد میں تھائی لینڈ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ تھائی لینڈ کی کرنسی کا نام تھائی بات ہے۔ یہاں کی اکثریت آبادی بدھ مت کی پیروکار ہے۔
यहाँ तक कि चीन के बाद थाईलैंड दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ बुद्धिस्ट ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। थाईलैंड में बुद्ध मत के बाद सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और इसके बाद हिंदू और ईसाई कुछ तादाद में पाए जाते हैं। नाजरीन, अब चलते हैं इस मुल्क के मशहूर मकामात की सैर की जानिब। यहाँ सयाहों के लिए तफरीही और कुदरती मनाजिर देखने की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। थाईलैंड में मौजूद 1430 आइलैंड्स और कई हजार मंदिर शामिल हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत बैंकॉक है और यही वो शहर है जहां सयाहों की कसीर तादाद पाई जाती है। बैंकॉक का मशहूर लैंडमार्क रामा ओवल की जानिब से बनाया गया, जो ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स है। ये 17वीं सदी के आखिर में तकमील के मराहिल को पहुंचा। बाद में इसमें मजीद इजाफा रामादोम से लेकर मौजूदा बादशाह रामानहम भी करते रहे। इस कॉम्प्लेक्स में शाही महल, दरबारे आमो खास, सरकारी दफातर के अलावा एमरल्ड बुद्धा का मंदिर भी शामिल है। क्वीन सिरिकट म्यूजियम में कदीम सिक्के, हथियार और मुख्तलिफ मौकों पर पहने जाने वाले नादिर पत्थरों से सजे सजाए सोने के भारी भरकम ताज भी रखे हुए हैं। शाही खानदान के अफराद, उनके महलों की तस्वीरें, कले के मॉडल, कदीम नक्शे, सभी कुछ इस म्यूजियम की जीनत हैं। बैंकॉक की एक बड़ी अट्रैक्शन यहाँ की फ्लोटिंग मार्केट भी है। यहाँ खरीदारी कश्ती में बैठे हुए भी हो सकती है। ताहम दामने सदूक फ्लोटिंग मार्केट के आखिर में एक बड़ा सा लकड़ी का प्लेटफॉर्म भी बना दिया गया है, जहाँ लोकल हैंडीक्राफ्ट और लकड़ी पर तराशी हुई पेंटिंग्स खरीदारों की तवज्जो की मुंतजर हैं। थाईलैंड में मौजूद कोहमाक का जजीरा कोचांग और कोकोट के दरमियान एक पुरअमन मकाम है। ये दो बड़े और बेहतरीन जजीरे हैं। ये जजीरे थाईलैंड के बेहतरीन राज में से एक हैं। इनके खूबसूरत नज़ारे, पुरसुकून माहौल के अलावा जजीरों पर सस्ती रिहाइशगाह भी दस्तयाब है। अगर आप भीड़ की बजाय तन्हाई को पसंद करते हैं तो कोहमाक पर कयाम जरूर करें, जहां आप समंदर के किनारे आराम से तैरना भी सीख सकते हैं और साइकिल पर जजीरे की सैर भी कर सकते हैं। ली लेड थाईलैंड के सबसे खूबसूरत सूबे सोरथोनवी में एक कम्युनिटी पर मबनी है। यहाँ के देहाती आपको मकामी हिकमत के बारे में भी सिखाएंगे। यहाँ आप मैंग्रोव जंगल को कश्ती के सफर के जरिए देख सकते हैं। यहाँ तक के गांव के लोग इन मेहमानों के लिए अपना घर खोल देते हैं, जो यहाँ रात रहना पसंद करते हैं। ये इलाका पायदार सियाहत की एक रोशन मिसाल बन गया है। अगर आप दही जनूबी थाईलैंड में रिवायती तर्ज जिंदगी का तजुर्बा करना चाहते हैं तो आपको ली लैंड जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ मौजूद फीफी जजीरा थाईलैंड के मशहूर जजीरों में से एक है, जहाँ का साफ नीला पानी, नरम रेत और दिलकश नज़ारे सयाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। आप कयाक या लकड़ी की कश्ती के जरिए इस बीच का नजारा कर सकते हैं। ये जजीरा भीड़ से भरपूर जगह है, जहाँ तन्हाई का नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन सूरज गुरूब होने का मंजर यहाँ बहुत दिलकश है। अगर आप थाईलैंड में लजीज और सस्ते खानों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो थाईलैंड में संडे वॉकिंग स्ट्रीट जरूर जाएं, जहां खाने से लुत्फानंदोज होने के बाद मौसीकी के साजो सामान, पेंटिंग्स के अनोखे नमूने, हाथों से रंगे हुए कपड़ों और मुख्तलिफ चीजों के स्टॉल देख सकते हैं। अयुथया थाईलैंड का एक कदीम शहर है। ये कभी थाईलैंड का सबसे अहम शहर हुआ करता था, जिसका सबूत यहाँ मौजूद कदीम मंदिरों और बुद्धा की बड़ी बड़ी मूर्तियों से मिलता है। तो नाजरीन, ये थी थाईलैंड की सैर। आपको थाईलैंड का तफरीही सफर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।